السلام علیکم۔ مقدر شیخ SKH نیوز کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں۔ سرمایہ کار سیاست میں آ کر حکومت کا حصہ بنے، صنعت کاروں کے مسائل وزیر اعظم تک پہنچائیں گے گورنر سندھ نہال ہاشمی۔ حکومت اسٹیل ملز کی زمین کو سرمایہ کاروں کے حوالے کرے تو اپنے وسائل سے انفراسٹرکچر بہتر بنائیں گے، پیٹرن ان چیف SM تنویر۔ بزنس کمیونٹی کو حکومت میں نمائندگی، گورنر ہاؤس میں وزراء اور سیکریٹریز کو صنعت کاروں کے مسائل سننے کے لیے بلایا جائے، صدر محمد اکرام راجپوت۔ کراچی۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کا شکوہ ہے کہ انہیں حکومت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن ہم تو انہیں 50% نہیں بلکہ 100% شمولیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ کاروباری برادری سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں، عوام سے ووٹ لیں، انتخابات جیت کر حکومت کا حصہ بنیں اور ملکی فیصلوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی میں صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں کاٹی کے پیٹرن ان چیف SM تنویر، صدر محمد اکرام راجپوت، ڈپٹی پیٹرن ان چیف زبیر چھایا، سینئر نائب صدر زاہد حمید، نائب صدر طلحہ علی، سابقہ چیئرمین و صدور گلزار فیروز، جنید نقی، SM یحییٰ، سید جوہر قندھاری، بزنس کمیونٹی اور UBG کے رہنما خالد طواب، صدر زبیر طفیل، میاں زاہد حسین، ڈاکٹر زاہد انصاری، فرحان حنیف اور قمر قطب الدین سمیت بڑی تعداد میں صنعت کار شریک ہوئے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے تعمیری سوچ اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اکثر پالیسیوں کا تسلسل برقرار نہیں رہتا، جس سے ترقی کا سفر متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے نوجوان سرمایہ کار کی حیثیت سے سیاست کا آغاز کیا اور ان کے دور میں ملک میں واٹر ویز کا جال بچھایا گیا، بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوئے اور معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، روزگار کے مواقع صنعت کار ہی پیدا کرتے ہیں، اس لیے حکومت سرمایہ کاروں کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سرمایہ کار عالمی سطح پر ڈالر میں ارب پتی بنیں اور ملکی برآمدات میں نمایاں اضافہ کریں۔ نہال ہاشمی نے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی قوم کے لیے اعزاز ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم مارکہ معیشت جیتنے کے لیے متحد ہو۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو صنعت کاروں کی سفارشات ارسال کر دی گئی ہیں اور انہیں یہ بھی تجویز کر دی گئی ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کراچی میں منعقد کیا جائے گا تاکہ وفاقی وزراء مقامی سطح پر صنعت کاروں کے مسائل سن کر ان کی فوری حل کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے صنعت کاروں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں اور وہ کاروباری برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائٹ سمیت صنعتی علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران انہیں ناقص انفراسٹرکچر تجاوزات دیکھنے کو ملے، جن کی نشاندہی وفاقی حکومت کے سامنے کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ان کی بھی خواہش ہے اور ملک میں نئی ریفائنریوں کے قیام سے توانائی کے شعبے میں بہتری آئے گی۔ گورنر سندھ SM تنویر کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی آنکھوں میں پاکستان کی معیشت کے لیے امید کی کرن نظر آتی ہے اور انہیں یقین ہے کہ صنعت کار ملک کی معاشی ترقی میں مزید مؤثر کردار ادا کریں گے۔ کاٹی کے پیٹرن ان چیف SM تنویر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اب پوری توجہ مارکہ معیشت جیتنے پر مذکور ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت پاکستان اسٹیل مل کی زمین پر قائم ہونے والی صنعتی زون کو سرمایہ کاروں کے حوالے کر دے تو کاروباری برادری اپنی مدد آپ کے تحت وہاں بجلی، سڑکوں، انفراسٹرکچر اور جدید صنعتی سہولیات کی فراہمی یقینی کر ملکی ایکسپورٹ میں خاطر کو حفاظت کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار ملکی صنعت، برآمدات اور روزگار میں اضافے کے لیے ہر ممکن سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ ضرورت صرف مؤثر حکومتی تعاون اور پالیسیوں کے تسلسل کی ہے۔ بلکہ اعضا کاٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت نے گورنر سندھ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کورنگی انڈسٹریل زون ملک کی معیشت میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جہاں تقریباً 20 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے، مگر بدقسمتی سے صنعتی علاقے کا انفراسٹرکچر شدید تباہ حالی کا شکار ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت کورنگی صنعتی علاقے کے لیے خصوصی فنڈ جاری کرے اور گورنر سندھ اس سلسلے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اکرام راجپوت نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بزنس کمیونٹی کو بھی حکومت میں حصہ دیا جائے تاکہ معاشی حالات بہتر بنائے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی علاقوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے اور صنعت کار اپنے ہی پانی مہنگے داموں ٹینکر کے ذریعے خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے تجاویز دی کہ گورنر ہاؤس میں ایک مستقل بزنس ڈیسک قائم کیا جائے جہاں وفاقی وزراء اور سیکریٹریز باقاعدگی سے آ کر کاروباری برادری کے مسائل سنیں اور انہیں فوری حل کریں، جس سے صنعت کاروں کو اسلام آباد کے غیر ضروری چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ اکرام راجپوت نے کہا کہ مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت جیتنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور اب قومی معیشت کی بحالی پر بھرپور توجہ دینے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایم تنویر صنعت کاروں کو متحد کر کے مارکہ معیشت کی قیادت کر رہے ہیں اور پوری کاروباری برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈپٹی پیٹرن ان چیف کاٹی زبیر چھایا نے کہا کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے اور اب ترقی اور معاشی استحکام کی منزل حاصل کرنا قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کی فروغ سے ہی بے روزگار کا خاتمہ ممکن ہے اور کراچی کی بحالی دراصل پاکستان کی معیشت کی بحالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کراچی کو صحت اور فعال معاشی مرکز بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ مضبوط کراچی ہی پاکستان کو معاشی مشکلات اور بیرونی قرضوں سے نکال سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیمار کراچی اب بھی 55% ٹیکس اور ایکسپورٹ میں 46% حصہ دے رہا ہے۔ اگر کراچی پر توجہ دی جائے تو صحت مند کراچی پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط، خوشحال اور IMF سے نجات دلا سکتا ہے۔ زبیر چھایا نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر صنعت کاروں کے مسائل حل کرنے ہوں گے، ٹیکس نظام میں آسانیاں پیدا کی جائیں، 112 آپریشن متعارف کرایا جائے اور سرمایہ کاروں کو ایسا سازگار ماحول فراہم کیا جائے جس سے نئی سرمایہ کاری، صنعتی پیداوار اور روزگار کے مواقع میں نمایاں اضافہ ہو سکے۔ تقریب سے یونائیٹڈ بزنس گروپ کے رہنما خالد طواب، صدر زبیر طفیل اور کاٹی کے سینئر نائب صدر زاہد حمید نے بھی خطاب کرتے ہوئے کورنگی صنعتی علاقے میں پانی اور بجلی کے مسائل اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ صنعت کار دہائیوں سے ٹینکروں کے ذریعے پانی خریدنے پر مجبور ہے جس سے پیداواری لاگت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ فوٹو کیپشن: کاٹی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر اور صدر محمد اکرام راجپوت گورنر سندھ نہال ہاشمی کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ زبیر چھایا، زاہد حمید، محمد طلحہ علی، جنید نقی، خالد طواب اور زبیر طفیل بھی موجود ہیں۔ مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے SKH نیوز کے ساتھ۔